الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسا رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. وقال تعالی فی مقام آخر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. وقال تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر صدق اللہ العظیم. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے میں اور آپ اس بات پر شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان مبارک دوبارہ عطا فرمائے. یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ 3 مہینے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور یہ اتنے برکت والا دن ہے اور اتنا معظم بالشان جو ہے یہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں اتارا. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی 1 تاریخ کو صحیفہ ابراہیم، آپ پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں، تو صحیفہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے 1 رمضان کو اتارا. اسی طریقے سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا 6 رمضان کو. حضرت عیسیٰ کو انجیل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 رمضان کو، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا 18 رمضان کو، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا 24 رمضان کو. تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمائی. آپ سوچئے کتنا معظم بالشان عمل ہے. قرآن کا معنی ہے پڑھنا. قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن وہ کتاب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے الفاظ اور معانی دونوں لے کر محمد الرسول اللہ کے پاس آئے. اللہ کی طرف سے الفاظ اور معانی دونوں جبرائیل کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے. میں عوامی بھاشے میں زبان میں بول رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل کے واسطے محمد الرسول اللہ پہ اترا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا وہ متلو ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ قرآن کے مقابلے حدیث بھی ہے، لیکن حدیث متلو نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص قرآن کریم چھوڑ کر حدیث تلاوت کرنے لگ جائے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کو بولتے ہیں متلو، اور ایک ہے غیر متلو. حدیث کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک حدیث قدسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الفاظ بھی ہوتے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. اور قرآن جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ فرق ہے. قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں، لیکن حدیث کو چھو سکتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کو عورت ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی، حدیث کی وہ تلاوت کر سکتی ہے. نماز جو ہے وہ قرآن سے قائم ہوتی ہے، نماز حدیث قدسی سے قائم نہیں ہوتی ہے. یہ فرق ہے. یہ قرآن ہے. یہ قرآن ایسی چیز ہے، کسی کو کہا ہے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار یعنی ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. قرآن تو ایسی چیز ہے کہ یہ کاغذ پٹھا اگر کسی مٹھائی کے ڈبے میں لگتا یا کسی سامان کے اندر یہ پیک ہو کر آتا تو لوگ اسے یہ پھاڑ پھوڑ
توڑ کر اور اس کو بھنگار میں بیچ دیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کانڈے بٹا کے خرید لیتے ہیں. لیکن یہی جب قرآن سے جڑا ہے تو اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے. آپ سوچیں ایک کاغذ قرآن سے جڑا ہے تو اس کو اللہ نے مقام دیا کہ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. تو جس کی زندگی میں قرآن آ جائے گا اس کا کیا مقام اللہ عطا فرمائے گا. اس لیے ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. حافظ صاحب پڑھتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، وہ ایک الگ عبادت ہے. ہم خود بھی پڑھیں گے، کم سے کم 3 قرآن ختم کریں گے. 3 نہ ہو تو آخری درجے میں ہر مسلمان کا 1 قرآن ختم ہو. جب یہاں پر 27 کو حافظ صاحب دعا کرائے ختم قرآن کی تو یہ پیغام آنا چاہیے کہ میرے 10 ہیں، میری بیوی کے 5 ہیں، میری امی کے 7 ہیں اور میرے بچے کے 10 ہیں، میرے گھر سے 50 قرآن. وہ آ کر کہے میرے گھر سے 25 قرآن، میرے گھر سے 60 قرآن، اور اپنی چٹھیاواڑ کی مسجد میں ایک ساتھ میں جو ہے وہ ہزاروں ختم قرآن کی دعا ہو. بولو اللہ کیسی رحمت اتارے گا اپنی بستی میں. بھائی کریں گے سب لوگ عمل. یہ عمل کی مجلس ہے، یہ کوئی تقریر کی مجلس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان میں نازل فرمایا. رمضان کے ساتھ قرآن کو مناسبت ہے، اس لیے روزہ رمضان میں ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں نور آتا ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور روزے سے بھی نور آتا ہے. دونوں کا مقصد سیم ہے. اس لیے 11 مہینے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کا روزہ فرض کیا، کیونکہ قرآن رمضان میں اللہ نے اتارا ہے. روزہ فرض ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے: کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے روزہ نہیں تھا. حضور جب مدینہ گئے تو اس وقت بھی روزہ مہینے کے 3 اور محرم کا روزہ تھا 1. لیکن سن ہجری 2 میں ہجرت کر کے جب گئے ہیں تو دوسرے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا. لیکن روزہ بھی کیسا فرض ہوا؟ اس میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ بھائی روزہ تم پر فرض ہے، لیکن طاقت کے باوجود بھی اگر کوئی رکھنا نہیں چاہتا ہے تو وہ فدیہ دے. فدیہ کتنا؟ 1 مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ قرآن میں ہے، قرآن میں. اس لیے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا، بولتے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہاں ذکر مانا نصیحت کی باتیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن مسائل کی باتیں ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. صرف اردو ترجمہ جان کر کوئی یوں کہے کہ ہم بہت بڑے بن گئے اور وہ جو ہے کسی کے ساتھ کوسچن میں لگ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں ہے طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے. لیکن یہ حکم منسوخ ہے. قرآن کریم میں 3 قسم کے احکام ہیں. ایک موجود التلاوت، منسوخ الحکم. تلاوت ہے، حکم نہیں ہے. ایک ہے منسوخ التلاوت، موجود الحکم، جیسے الزانیۃ والزانی، الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموها. بڈھے اور بڈھی 70-80 سال کے وہ بھی اگر زنا کرے تو ان کو بھی جو ہے وہ سنسار کیا جاوے. یہ آیت جو ہے قرآن میں موجود نہیں ہے، پہلے تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنوں سے نکال دیا گیا، لیکن حکم آج بھی موجود ہے. اس کو کہتے ہیں منسوخ التلاوت، موجود الحکم. اور ایک ہے موجود التلاوت، موجود الحکم. 3 قسم کی آیتیں قرآن کریم میں ہے. اس لیے ہمیں ہر مسئلہ عالم علماء سے پوچھ کر آگے قدم بڑھانا چاہیے ہر مسئلے میں. تو پہلے یہ حکم تھا، اس کے بعد حکم آیا کہ بھائی روزہ رکھنا ہے، لیکن کیسا؟ جیسے ہی آپ نے افطاری کر لیا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے داروں کے لیے دو جو ہے وہ خوشخبری ہے افطار کے موقع پر. ایک تو اس کے سامنے وقت پورا ہو رہا ہے وہ اس کی خوشی ہے, اور ایک رضا الرحمن اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ بھائی روزہ تم کسی کو افطار کرا دو تو اللہ تم کو اس کے روزے کے برابر ثواب دے گا, اس کے روزے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ سب کہاں روزہ افطار کروا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر کھجور اور پانی سے کروا دو اللہ تب بھی وہ ثواب عطا فرمائے گا. اب سوچو اللہ کتنا مہربان ہے, اللہ دینا چاہتا ہے لیکن بندہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہا جیسے افطاری کیا اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا. یا یہ کہ آپ لیٹے افطاری کر کے اور آنکھ لگ گئی تو آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا. ایک صحابی قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھیت میں کام کرتے تھے. گھر آئے, اللہ کا کتنا احسان ہے, اپنے سے سب کے گھر پہ کسٹرڈ فالودہ بھجیا ٹکا بولے فرائی ہانڈی مسالہ چکن سب نے جو ہے وہ رکھ لیا ہے. رمضان میں کسی نے سموسے پیک کر لے, سب کے گھر میں. اللہ کا کتنا احسان ہے, خدا نے اپنے پہ کتنا کرم کیا ہے. کھیت میں سے آئے, ان کے پاس نہیں ہے افطاری کے لیے سامان نہیں ہے. بیوی سے کہا کچھ ہے, کہا کچھ نہیں ہے, میں انتظام کرتی ہوں. وہ انتظامات میں لگی اور ان کو آنکھ لگ گئی. اب تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا. اب سوچو اللہ نے ہمارے پہ کتنا احسان کیا ہے. اب دوسرا روزہ شروع ہو گیا, کھیت میں گئے کام کرنے کے لیے, ان کو چکر آ گیا, گر گئے. دوسرے دن کیسے دو دن آدمی بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ کا احسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری برکت ہے, سحری کھایا کرو, یہ سحری عبادت ہے. کیا کہا؟ سحری عبادت ہے. تمہارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق یہ ہے وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اور تم سحری کھا کر روزہ رکھو. سحری کب کرو؟ رات کے 12 بجے 1 بجے نہیں, فرمایا صبح صادق سے بالکل آخری وقت میں, تاکہ دن بھر تم کو طاقت و قوت مل سکے. سحری کھانا عبادت ہے, سحور برکہ, اس میں اللہ نے برکت رکھا ہے. تو فرماتے روزہ شروع ہو گیا, اب پریشان ہے. اسی طریقے سے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے الگ رہنا لازم تھا. روزہ نام ہے 3 چیزوں کے چھوڑنے کا, کھانا پینا اور شادی شدہ ہے تو عورت سے دور رہنا. آپ بولو گے غیر شادی شدہ اس کو تو ہمیشہ ہی دور رہنا ہے, وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کھانا پینا اور شادی شدہ عورت جو حلال ہے اس سے دور رہنا, تو حرام سے تو بدرجہ اولا دور رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھوا کر حلال چھڑوا کر پورے سال حرام سے بچنے کی پریکٹس کروا رہے ہیں. جو آدمی کما حق کا روزہ رکھے گا اور اس کا حق ادا کرے گا اللہ پورے سال اس کی حفاظت فرمائے گا. لازم ہے. جیسے ایسے چابی بھرتے نا, چھوٹا بچہ اس کو کھلونا لگے تو گاڑی میں پھونک دیتے تو گاڑی چلتی, جیسے چابی ختم گاڑی رک جائے گی. ٹھیک اللہ نے یہ چابی بھرنے کا مہینہ دیا ہے. جتنا اس مہینے میں اپنی روح میں اپنے روحانیت میں آپ چابی بھریں گے اللہ پورے سال اتنی ہی گاڑی کو چلائے گا. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کتنا کر سکتے ہیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کچھ صحابی ایسے ہوئے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ضرورت پوری کر لی, پریشان ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ بھائی اب تم کو روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے غروب شمس تک. سورج کے طلوع ہونے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک رکے رہنا ہے. اس کے بعد مغرب بعد چاہے سو جاؤ چاہے کھا پی لو, کچھ نہیں. صبح صادق تک آپ کے
کے لیے ہم نے رات کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورت کے لیے لباس ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں لباس کہا مرد کو عورت کا، عورت کو مرد کا۔ کیوں؟ لباس ایک ایسی چیز ہے جب انسان لباس پہنتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ اچھے کپڑے پہنتے پورا ڈھک جاوے انسان، شیروانی میں کوٹ ووٹ، اس کو اچھا لگتا ہے نا، سکون ملتا ہے۔ فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے عورت کو مرد سے، مرد کو عورت سے سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے متعلق فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، ہم نے آدم کے بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا تاکہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ لباس کہہ کر اللہ نے یہ بتایا کہ عورت مرد ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور پھر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت لباس ہے مرد کے لیے، مرد لباس ہے عورت کے لیے۔ فرمایا عورت جیسے یہ لباس سطر کو ڈھانپتا ہے، سطر ڈھانپتا ہے، انسان لباس پہن لیتا ہے تو اس کے اعضاء دوسرے کے سامنے نہیں دکھتے۔ فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، وہ گناہوں کے لیے آڑ ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو رات اس نے گزارے ہیں وہ اپنے دوستوں میں تذکرہ نہ کرے، اور کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو رات گزاری ہے وہ اپنی سہیلیوں میں اس کا تذکرہ نہ کرے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں لی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان دوبارہ عطا فرمایا۔ رمضان کا مطلب رمض یرمز کا معنی ہے کسی چیز کو جلا کر خاک کر دینا، جل کے راکھ ہو جاوے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ایمان والے کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ یہ مومن کے گناہوں کو دھونے کے لیے آیا ہے، یہ مومن کے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر فرمایا روزے کا مقصد تمہارے، تم کو کیوں روزہ رکھوایا جاتا ہے؟ فرمایا جب تمہارے پاس کھانا تھا تم کہہ رہے تھے اسٹارٹر چاہیے، تم کو جو ہے کچمبر چاہیے، تم کو پاپڑ چاہیے، ٹکا بولے فرائی، ہانڈی مسالہ تندوری جو ہے، افغانی پیس، حیدرآبادی بریانی چاہیے، یہ سب کھانے کے بعد اوپر سے کولڈ ڈرنک چاہیے۔ یہ سب تو کھا کر مچلتا تھا، تو نے کبھی احساس نہیں کیا میرا پڑوسی غریب مسکین وہ کیسے بھوکا رہتا ہے، وہ کیسے پیاسا رہتا ہے، وہ کیسے پریشان ہے۔ کہا یہ مساوات کا مہینہ ہے۔ اب مالدار کو بھی کہا گیا تجھے ہونے کے باوجود روزہ رکھنا ہے تاکہ تجھے احساس ہو کہ غریب کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ احساس پیدا کرایا گیا اس مہینے کے اندر۔ جو انسان اس مہینے کے قدر کو کما حقہ جان لے گا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی جلائے گا اور اللہ پورے سال اس کو عافیت سے رکھے گا۔ میرے بھائیوں اس مہینے میں اور کام ہے، انشاءاللہ دھیرے سے لاؤں گا۔ سوچا ہوں اس مرتبہ کہ جو صورتیں میں اور آپ قرآن کریم کی عام طور پر پڑھتے ہیں 20 صورتیں علم ترا تک پڑھتے ہیں نماز میں، تو اسی کا ترجمہ اور مطلب دھیرے دھیرے بیان کروں گا، یہ تاکہ آپ بھی جب نماز پڑھیں تو احساس ہو کہ اللہ اس میں یہ کہہ رہا ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے انشاءاللہ دھیرے سے وہاں لے کے آج پہلا دن ہے تو آپ اس کے مقدمات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس میں اور ایک کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کی قدر کی، جس نے رمضان کی قدر کی ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی قدر کی، اس کے قدر میں روزہ بھی ہے، اس کی قدر میں تلاوت بھی ہے، اور اس کی قدر میں تراویح بھی ہے۔ تراویح کیسی پڑھنی ہے؟
سکون کے ساتھ پڑھنی ہے، آرام کے ساتھ پڑھنی ہے کہ بھائی قرآن کریم ماشاءاللہ اپنے یہاں گجرات میں اچھی تراویح ہوتی ہے کہ کم سے کم وہ پڑھ رہا ہے، سکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اس طرح تراویح پڑھنے والا قرآن کو سکون سے پڑھے اور سننے والا قرآن کو عافیت کے ساتھ جب کوئی مسجد میں آوے تو ایسا لگے کہ بھائی یہاں تو پرندہ بھی سر میں بیٹھ جاوے تو پتہ نہ چلے۔ یہ نہ ہو کہ پڑھنے والا ایسا بھاگ رہا ہے جیسے پیچھے سے کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے۔ ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ایسے قرآن پڑھنے والے پر، لعنت ہے ایسے قرآن سننے والے پر، لعنت ہے ایسے مسجد میں جس میں ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اپنی تراویح اچھی ہوتی ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم۔ پڑھنے والا اچھا پڑھ رہا، اب سننے والے کی ذمہ داری ہے وہ سکون سے سنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے رکعت سے باندھ رکھی ہے، اب جو ہے امام صاحب نے رکعت باندھ کے شروع کر دیا اور ہم باہر جو ہے بیٹھے ہیں، کوئی پانی پی رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی ادھر اس کے کپڑے کھینچ رہا ہے، اس کو دھکے لگا رہا ہے اور ہنس رہا ہے، جیسے رکوع میں گیا دھب دے کے آپ نے قرآن کی ناقدری کی۔ پورا جیسے امام نے رکعت باندھا اسی وقت آپ کو بھی باندھنا ہے، پورے کے پورے آیت کو آپ کو رکعت باندھ کر سننا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر بڑا چھوٹے کا خیال رکھے، اس کو بڑا جیسا کرے گا چھوٹے ویسا ہی کریں گے، بس پیچھے بیٹھ کر تو ہی کھڑا ہو جائے۔ پہلے جنازے میں، شادی میں، مسجدوں میں، عیدگاہ میں عام طور پر ڈائریکشن دینے والے بغیر پگھار کے لوگ مل جاتے ہیں۔ وہاں کہاں میں بھی نہیں، وہ صف اولیٰ میں آوے اور آرام کے ساتھ جو ہے نیت باندھ کر نماز پڑھے، پورے قرآن کو سنے۔ بھائی عمل کریں گے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پوری بستی پر رحمت برکت نازل فرمائے، اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اللہ سب کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ بیماری سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بناوے۔ افطاری کے موقع پر جب آپ بیٹھے تو 27ویں پارے کی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ آیت ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس کو 33 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ پورے سال اللہ آپ کے گھر میں روزی کی تنگی نہیں لائے گی۔ یاد رہے گی سب کو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ افطاری کے وقت ہی پڑھنی ہے، افطاری سے پہلے 33 بار، 30 اور 3، انشاءاللہ پورے سال آپ کا گھر جو ہے وہ روزی سے بھرا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔